جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوشین مشتاق، آپ کی ہوسٹ اور ایک اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ۔ آج موسم بہت اچھا تھا، صبح میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو ایک نئے ٹاپک کے اوپر تھوڑا سی معلومات دے دوں، تاکہ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ صرف ایک آٹزم ہی ایشو نہیں ہے، بلکہ کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی اسپیچ تھیراپی ہو رہی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں نا وہ کچھ ساؤنڈس پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے، جس اس میں ٹ ڈ ل ر س ز اس طرح کی ساؤنڈز ہوتی ہیں۔ تو اکثر پیرنٹس آتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو ٹنگ ٹائی ہے، اور ٹنگ ٹائی کو ریلیز کرانے کے باوجود جو ہے ہمارا بچہ بول نہیں رہا ہے، اور اسپیچ تھیراپی بھی ہو رہی ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج میں اسی ٹاپک پہ تھوڑا روشنی ڈالوں گی۔ اس کو میڈیکل کی ٹرم میں کہتے ہیں مایو فنکشنل اوروفیشل مایو فنکشنل ڈس آرڈر۔ اس میں منہ کے جو پٹھے ہوتے ہیں، اوروفیشل کا مطلب ہے کہ چہرے کے منہ کے اندر کے جو زبان، گال، تالو، یہ دانت، سب چیزیں جو ہیں بولنے میں استعمال ہوتی ہیں اور بولنے میں مدد کرتی ہیں۔ تو اگر اس کے ان مسلس کے اندر کوئی ان کا فنکشن جو ہے وہ پراپر نہ ہو اور اس میں کوئی ڈس آرڈر ہو، تو اس کی وجہ سے کچھ پرٹیکولر ساؤنڈس بچے نہیں بول رہے ہوتے، اور کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں مختلف آوازوں کو مل کے بنتے ہیں، تو وہ آوازیں جب مسنگ ہوتی ہیں تو بچہ جو ہے وہ اس کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، جس کو ہم انٹیلیجبلٹی کہتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو آسان زبان میں اس کے کچھ سائنس اور سمٹمز بتاؤں گی، اور آپ کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ایسے بچے اگر آپ نے اگر اسیسمنٹ نہیں کرائی ہے بچوں کی پراپر، یا آپ کی اسپیچ تھیراپی میں آپ کی تھیراپسٹ نے آپ کو نہیں بتایا ہے، تو آج کے ایپیسوڈ دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان بچوں کے کیا سائنز اور سمٹمز ہوتے ہیں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ بیسیکلی یہ پرابلم جو ہوتی ہے ایب نارملٹی آف مسلس آف مطلب جو بولنے کے مسلس ہیں، اورل فیشلس، یعنی کہ منہ کے اندر کے جو مسلس ہیں، پٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات میں آپ کو بتا دوں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے ہیں جو بہت انگوٹھا چوستے ہیں یا انگلی چوستے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دانتوں کی شیپ چینج جاتی ہے، اور کچھ بچے باٹل فیڈ زیادہ لیتے ہیں، زیادہ عرصے تک دودھ پیتے رہتے ہیں فیڈر کے ساتھ، جس کی وجہ سے جو ان کے دانتوں کی شیپ یا چہرے کی یا تالو کی شیپ ہے وہ چینج جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ جلد از جلد بچے کی فیڈ جو ہے نا، ٹاپ فیڈ جو ہے اس کو چھڑوائیں اور اس کو کپ اور گلاس سے دینا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ریزن اور بھی ہو سکتی ہے کہ بچے پیسیفائر چسنی بہت زیادہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مطلب منہ میں ہر وقت رہتی ہے، تو بچے کی جو منہ کا جو ساخت ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ ریزنز ہوتی ہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیزل بلاکیج کی وجہ سے بچے کو بہت کنٹینیوس جو ہے وہ زکام رہتا ہے، اس کا ناک کنجیشن کی وجہ سے بلاک رہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ منہ سے سانس لیتا رہتا ہے، تو ماؤتھ بریدنگ جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ کہ کسی بچے کو ایڈینوائڈ کا ٹونسلس کا ایشو ہے، ایڈینوائڈس بڑھنے کی وجہ سے بھی ناک کا جو رستہ ہے وہ بلاک رہتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ماؤتھ بریدنگ ہوتی ہے۔ یا پھر کسی کے ناک کی ہڈی جو ہوتی ہے، ناک کی ہڈی کے درمیان میں جو مطلب ناک کے درمیان میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے ڈیویٹڈ ہوتی ہے، اس کی بھی سرجری کروائی جا سکتی ہے، اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہوگا ان ریزنس کا، تو آپ شاید اپنے بچے کی زندگی کو تھوڑا بہتر کر سکیں اور اس کے بولنے میں اس کی مدد کر سکیں، اس سے اس کی جو اسپیچ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بچوں کے اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے نا ٹنگ ٹائی ہوتی ہے، جس طرح لپ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا ان کی نیچے سے زبان جڑی ہوئی ہوتی ہے، یا پھر اوپر سے لپس جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کریکٹ کرایا جا سکتا ہے سرجری کے ذریعے، اور اس کے بعد اسپیچ تھیراپی وغیرہ پرووائڈ کی جائے تو بچے کے اندر پراپر بولنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اور اس کو اب ایسی کنڈیشن میں جب بچے کی زبان کلیئر نہ ہو اور وہ ماؤتھ بریدنگ کر رہا ہو، اور تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ کو یوز کرتے ہیں، جس میں اسپیچ تھیراپسٹ بھی کام کرتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ کام نہیں کرتا، 2-3 لوگ کام کر سکتے ہیں اس میں۔ جیسے پروفیشنلز جو ہیں اسپیچ تھیراپسٹ کرتے ہیں بچے کی آرٹیکولیشن تھیراپی کے ذریعے اس کی بولنے کی صلاحیت کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں، یا پھر ڈینٹسٹ کام کرتے ہیں اگر بچے کے دانت جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں،
میل اوکلوژن ہے، یعنی کہ گندے ہوئے ہوئے دانت، خراب ہوئے ہوئے، سڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان کی بائٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بائٹ کا مطلب یہ ہے کہ دانت جو ہیں وہ برابر سے الائنڈ نہیں ہیں. تو ڈینٹسٹ جو ہیں اس کو ٹھیک کریں گے اور اس کے پوسچر کو بہتر کر دیں گے اس طرح سے کہ جو بریسز وغیرہ یا کوئی ایسی ٹولز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ بچے کی جو ہے نا دانتوں کی جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی بائٹ ٹھیک ہو جائے. جب وہ بائٹ ٹھیک کرے گا تو اس کے لپس بھی کلوز ہوں گے. مطلب ہم نے یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ ریسٹ پوزیشن میں بچہ جو ہے اس کی زبان اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے کہ نہیں، لپس بند ہیں، کلوز ہیں صحیح طرح سے کہ نہیں، اور جو اس کا جو ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریسٹنگ پوزیشن میں جو ہے یعنی کہ اپنی جگہ پہ ہے یا نیچے لٹکا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ایک پروفیشنل ہی دیکھ سکتا ہے، اور اگر ایک پروفیشنل کے پاس یہ نالج نہیں ہوگی کہ وہ ان سب چیزوں کو پہ روشنی ڈالے اور ان کو کریکٹ کرے تو پھر بچے کی اسپیچ بھی ڈیولپ نہیں ہوگی. جی، تو کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے ایز اے اسپیچ تھراپسٹ، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی ڈسفنکشن ہے بچے کا، پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کی کون سے، آج مرغے کو بھی پتہ چل گیا کہ میں باہر آ گئی ہوں اچھا، کون سا جو ڈسفنکشن ہے نا اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر اس کی ٹنگ اپنے ریسٹنگ پوزیشن پر نہیں ہے، اگر اس کے لپ کلوز نہیں ہو رہے ہیں ریسٹنگ پوزیشن میں، آپ نے ایز اے اسپیچ تھراپسٹ اس کا کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو ری ٹرین کرنا ہے کیونکہ اس کے مسلس پہ کام کرنا ہے. تو اس کی مسلس کی جو میموری ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہو چکی ہے کہ وہ کیونکہ وہ ماؤتھ بریدنگ کر رہا ہے ڈیو ٹو سم ریزنس، ناک بلاک ہے یا اس کو کنجیشن ایڈینوائڈز یا پھر اس کے ٹیتھ کے میل اوکلوژن ہے، اس کی وجہ سے اس کے لپ کلوز نہیں ہو رہا، یا پھر اس کو بہت زیادہ ڈرولنگ ہو رہی ہے، اس کے منہ کے مسلز ویک ہیں، اس کے لپ کلوز نہیں ہو رہا. تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس وجہ سے اس کے لپ اپنے لپ کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے یا ٹنگ کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو آپ نے ریٹرین کرنا ہے. پھر اس کو ایسا پیٹرن، مسلس کے جو فنکشن ہے نا اس کے پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. اس کو ہم ڈفرینٹ ڈرلس کے ذریعے اور تھوڑا اورل موٹر ایکسرسائزز کے ذریعے اور ڈفرینٹ ٹولس کے ذریعے اس کو جو ہے نا کریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خاص کر پوزیشن آف ٹنگ جو ہے نا اس کو آپ نے اپنے اس میں لانا ہے. اگر کوئی نیزل بریدنگ نہیں ہے اور ماؤتھ بریدنگ ہے تو اس کی ریزن نکالنی ہے. اگر اس کا کنجیشن کا ایشو ہے تو اس کو ENT اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا ہے تاکہ وہ کریکٹ کر سکیں اس کی، اور اس کا زکام یا نزلہ جس چیز سے کنجیشن ہے اور اس کا ماؤتھ بریدنگ ہو رہی ہے، یا وہ انگوٹھا لیتا ہے، کوئی ایسا ہارمفل ہیبٹ ہے جو اس کو تو اس کو ری ٹرین کرنا ہے کہ اس کی وہ ہیبٹ جو ہے وہ چھوٹے. ایسے بچوں کے ساتھ شروع میں اگر کوئی ٹنگ ٹائی وغیرہ ہو تو شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ سک نہیں کر سکتا، اس کو فیڈ کرنے میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو شروع میں ہی اس کو کریکٹ کرا لینا چاہیے جب بچے کی پیدائش ہو. تو اسی وقت جب فیل ہو کہ بچہ بوٹل کو فیڈ نہیں کر رہا یا نپل کو نہیں صحیح طرح سے لے رہا، تو آپ نے جو ہے نا اس کو کریکٹ کروا لینا ہے سرجری کے ذریعے. وہ بہت ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے. اور ایسے بچوں کو چوئنگ میں ضرور ایشو ہوتا ہے. اگر وہ ان کا اورل موٹر فنکشن صحیح نہیں ہے تو وہ بلو نہیں کر سکیں گے، چیو نہیں کر سکیں گے. تو اس کو کریکٹ کرنا ہے اور اس کی ایکسرسائزز کرانی ہے. تو بہت ساری چیزوں کو ملا کے تو ہم اس کی تھیراپی کرتے ہیں، اور پھر آرٹیکولیشن تھیراپیز بھی ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ بچے کو پلیسمنٹ کا پتہ چلے کہ کون سی ساؤنڈ کہاں پہ پلیس کرنی ہے. زیادہ تر ایسے بچوں کو ٹ ڈ ل س ز میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے، تو انہی پہ کام کیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں. آئی ہوپ کہ کچھ تھوڑا سا آؤٹ لائن آپ کو پتہ چل گئی ہوگی اس پرابلم کی، اور آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے اپنے بچوں کے ساتھ. اور اگر آپ اسپیچ تھراپسٹ ہیں تو آپ بہتر طریقے سے اس کو ٹریٹ کر سکیں گے تاکہ ان کی ساؤنڈ کریکٹ ہو سکے اور ان کی پرابلم سالو ہو جائے. تو میں اجازت چاہتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے. انشاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی.